پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ردا نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، اور وہ موٹا عدنان سمیت تیسرا برگر بھی ٹھونستا ہوا بولا، ہونا کیا تھا گلابو، بس بریک اپ ہو گیا، پھر وہ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ برگر کا آخری نوالا کھاتے ہوئے اس نے کہا۔ ردا جو بڑی دلچسپی سے اس کی لو اسٹوری سن رہی تھی افسوس کرنے لگی۔ او ہو، یہ تو بہت برا ہوا عدنان۔ وہ اب سب کی بوتلوں سے انصاف کرنے کے بعد ردا کی بوتل بھی ایک ہی گھونٹ میں پیتا ہوا سارے جہان سے بے نیاز لگ رہا تھا۔ ہم سب گروپ کے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے اور عدنان ہمیں اپنی لو اسٹوری سنا رہا تھا، جس میں مجھے تو 1% بھی نہ تو دلچسپی تھی اور نہ ہی یقین۔ یہ شخص جلتے توے پہ بھی بیٹھ کے کہتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو بھی میں یقین نہ کرتی۔ حالانکہ جلتے توے پہ بیٹھا شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول سکے، لیکن میں اسے جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں یہ ہمارا تیسرا سال تھا، اور اس تیسرے سال میں اس موٹو عدنان کا یہ چھٹا افیئر تھا۔ کمینہ ہر سیمسٹر میں ایک افیئر تو لازمی چلاتا تھا۔ پتہ نہیں اس موٹے سے لڑکی پھنس کیسے جاتی تھی، اور وہ بھی آج کل کی ذہین، ہوشیار اور حقیقت پسند لڑکیاں۔ ہمارے گروپ میں 4 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں۔ یوں تو ہمارا گروپ پہلے ہی سیمسٹر میں بنایا گیا تھا، ہمیں ایک اسائنمنٹ بنانا تھا اور اس پہ ورک کرنا تھا، لیکن پھر یہ گروپ ایسا بنا کہ تیسرے سال کے آخری سیمسٹر تک ہم لوگوں کا گروپ برقرار رہا۔ ردا ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ نرم دل رکھتی تھی، ذرا سی بات پہ اس کے آنسو چھلکنے لگتے تھے۔ امرین کچھ لاپرواہ قسم کی تھی، اور مجھے آپ پڑھاکو قسم کا سمجھ سکتے ہیں۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے میں زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں اپنے نوٹس بناتی ہوئی ہی نظر آتی تھی۔ 4 لڑکے تھے اور ان میں سے بس رومان کچھ اچھا پڑھتا تھا۔ ہم سب کا تعلق تقریباً مڈل کلاس فیملی سے تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ میں کچھ زیادہ ہی مڈل کلاس تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں یوں تو امرین اور ردا بھی بہت زیادہ برانڈ کے کپڑے پہن کے نہیں آتی تھیں، لیکن ان کے کپڑے قدرے بہتر ہوتے تھے، اور میرے لیے صبح ہی صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ میں آج کون سا جوڑا پہن کے جاؤں۔ میری والدہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ جب میں اپنی ماں کے سامنے بے بسی سے آنسو بہاتی کہ امی پچھلے 1-1.5 سال سے میں یہی 4 جوڑے پہن کے جا رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اب تو میرے گروپ میں میرا مذاق اڑایا جانے لگا ہے کہ تم تو ہمیشہ یہی کالی بوٹی دار سوٹ میں ہی نظر آتی ہو، تو میرے آنسو دیکھ کے میری ماں بس مجھ پہ یہ احسان کرتی کہ سلائی کے بچے ہوئے کپڑوں میں سے کچھ ایسی ڈیزائننگ کر دیتی کہ اس کی ایک قمیض بن جاتی۔ پھر کہتی تھی کہ اس کے ساتھ کالی شلوار بھی چل جائے گی اور سفید بھی چل جائے گی، اور دوپٹے کا کیا ہے، چادر ہے نا تمہارے پاس؟ میں نے کہا وہ جو میں نے یونیورسٹی جانے سے پہلے خریدی تھی وہ پچھلے 3 سال سے میں وہی پہن رہی ہوں۔ ہاں تو بیٹا میں کہاں سے لاؤں نت نئے کپڑے؟ گھر کے اخراجات ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، بس تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے، اچھی نوکری لگ جائے تو کر لینا اپنی مرضی۔ میں نے کہا اتنا وقت ہے، آپ نے بھی بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے۔ میں اپنے دل کی بات لبوں پہ لے آئی جب میری ماں نے قہر بھری نظر مجھ پہ ڈالی اور پاؤں سے چپل اتاری ہی تھی کہ میں واک آؤٹ کر گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، انسان سچ بھی نہیں بول سکتا۔ ایک گڈو کو پیدا کرنے کے لیے اماں نے 5 بیٹیاں جمع کر لی تھی، اور میری بدقسمتی کہ میں سب سے بڑی تھی۔ ابا ملازمت کرتے تھے، 30,000 سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ 6 بچوں کا ساتھ ہو تو کیا 30,000 میں گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ یہ بات ماں باپ بچے پیدا کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ اب گڈو نے پیدا ہوتے ہی افسر تو نہیں لگ جانا تھا کہ پیدا ہوتے ہی وہ افسر لگ جاتا اور گھر کے حالات ایک دم سے اچھے ہو جاتے۔ وہ پیدا ہوتے ہی کما کما کے گھر کے اخراجات بھی پورے کرتا اور بہنوں کی شادیاں بھی کرتا۔ وہ خود ابھی 10 سال کا تھا۔ ہم سب بہنوں میں بس 1 سال کا فرق تھا۔ شکر تھا کہ دادا کا گھر ہماری دسترس میں تھا، ورنہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوتے تو ابا کی تو ساری تنخواہ کرائے میں چلی جاتی۔ ہمارے گھر میں بس 3 کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک کمرہ ہم سب بہنوں کا تھا جہاں اماں کی سلائی مشین بھی رکھی ہوئی تھی جو صبح سے چلتی تھی، اور شام تک مشین کے چلنے کی آواز میرا سر دکھ جاتا تھا۔ میری بہنوں نے بمشکل 12ویں جماعتیں پڑھی تھیں کیونکہ ان کے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے، انہوں نے ٹاپ نہیں کیا تھا۔ اسکالرشپ مل جاتی تو شاید وہ بھی میری طرح یونیورسٹی کی شکل دیکھ لیتی۔ اب یہ ہوا تھا کہ اماں کی مشین کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہنوں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور 1-2 نے تو اماں کے ساتھ سلائی بھی شروع کر دی تھی۔ میں نہ تو گھر کے کام کرتی تھی، نہ ہی میرے اندر کوئی سلائی کڑھائی کا شوق تھا۔ مجھے پڑھنا تھا اور کچھ کرنا تھا، بلکہ بہت کچھ کرنا تھا۔ جب مجھے اسائنمنٹ تیار کرنا ہوتا یا ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی
تو گھر کا چھوٹا سا صحن ہی کام آتا تھا. اپنی کتابیں میں چارپائی پہ رکھتی، چھوٹا سا بلب جلاتی اور کام کرتی. باقی کا دن ہم لوگ ایک ہی کمرے میں ایک ہی پنکھا چلا کے سو جاتے تھے. وہیں اماں کی مشین، وہیں چھوٹی بہن شازیہ محلے کے بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی. میں گھر آتی تو آرام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. امی ابا کے کمرے میں جانے لگتی تو امی کہتی خبردار جو تم وہاں کمرے میں گئی، ارے ایک ہی پنکھے میں بیٹھو، دیکھ رہی ہو بجلی کا یونٹ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، کہاں سے بھریں گے اتنا بل. اور میں دل محسوس کے رہ جاتی، بھلا اس مشین کی کھڑ کھڑ میں اور بچوں کی چیں پاں میں کوئی سو سکتا ہے. جب میں تنگ آتی تو یہی سوچتی کہ مر جاؤں گی، شادی کے بعد 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا نہیں کروں گی. ارے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، بچے پیدا کر کے لائن لگاتے جاؤ. آج یونیورسٹی میں تقریری مقابلہ تھا اور میں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنوں. میں نے تیسرے نمبر والی بہن کی منت سماجت شروع کر دی. ریشم، میں تمہارا وہ کڑھائی والا نیلا سوٹ پہن کے چلی جاؤں؟ میری بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھی. عطیہ آپ کی خدا کے لیے میرے جوڑے پہ نظر نہ رکھا کریں، ویسے بھی اگلے مہینے میری سہیلی کی منگنی ہے اور میں نے پائی جوڑ کے وہ جوڑا خریدا ہے. ہاں تو میں کون سا کھا جاؤں گی، بس 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہے. اب سوچو نا، تمہاری بہن سامنے کھڑی تقریر کر رہی ہوگی اور جوڑا پرانا ہوگا تو لوگوں پہ کتنا برا امپریشن پڑے گا. میں نے اس کا پاؤں دبانے کی کوشش کی، اس نے اپنے پاؤں پیچھے کیے، ماتھے پہ بل ڈالے. پیاری بہن مان جاؤ نا، کتنا برا لگے گا، تمہاری بہن کو جیت کا انعام مل رہا ہوگا اور جوڑا پرانا ہوگا. اپنے چہرے پہ سارے جہان کی مسکینیت سجا کے میں نے اس کمبخت کو راضی کیا تھا. وہ اس شرط پہ مانی کہ جب میری نوکری لگ جائے گی تو میں اسے 1 کے بجائے 2 جوڑے لے کے دوں گی. حالانکہ گھڑی 2 گھڑی مجھے وہ جوڑا پہننا تھا. خیر، مجھے اس وقت اس تقریری مقابلے کی فکر تھی جس میں میں نے پہلی بار حصہ لیا تھا. جیسے ہی میں کالج میں گئی، ایک غیر معمولی پن مجھے محسوس ہوا. سب لوگ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی چادر درست کی، چہرہ تو میں آئینے میں دیکھ کے آئی تھی، کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا، تو یہ لوگ میری شکل دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ کلاس میں آئی تو وہ عدنان کا بچہ میری لکھی ہوئی تقریر کو پڑھ رہا تھا. یہ اس کے پاس کیسے آئی؟ میں جیسی اندر داخل ہوئی جھٹ سے اپنے پیپر اس سے پکڑے. کیا تکلیف ہے تمہیں موٹے؟ کہنے لگا تم ہمارے گروپ کا نام ڈبو گی. ارے یہ بھی کوئی تقریر کی ہے تم نے، کسی کام کی نہیں ہے یہ. مجھے غصہ تو بہت آیا. میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے سب کے سامنے یہ پڑھنے کی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خود تو تم کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے ہو سوائے کھانے پینے کے کام کے. کام کا نہ کاج کا، دشمن ناج کا. یہ کہہ کے میں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی. اتفاق تھا کہ آج ردا نہیں آئی تھی اور میرے برابر والی کرسی خالی تھی. وہ موٹا وہیں بیٹھ گیا. ارے بھائی، میں نے تو تمہاری تقریر کی دھوم پوری یونیورسٹی میں مچا کے رکھ دی تھی کہ اس بار انعام ہمارے گروپ کی لڑکی ہی لے گی، اور ہر ایک کو میں نے یہ تقریر پڑھ کے سنائی ہے. یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگی. تبھی یونیورسٹی میں جو بھی مجھے دیکھ رہا تھا عجیب نظروں سے دیکھ کے مسکرا رہا تھا. شاید میں نے ٹھیک سے تقریر لکھی نہیں تھی. اگر نہیں بھی تھی تو انسان یہ بات اس طرح سے تو اپنے گروپ میں نہیں بتاتا، لیکن اس کے لیے ہر چیز مذاق تھی، ہر چیز ایک تفریح تھی. تمہیں کیا تکلیف تھی ہر ایک کو سنانے کی؟ جو بات میں نے اگلے ہفتے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنی تھی تم وہ سب کو سنا چکے ہو. میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مر جاؤ گے تم میرے ہاتھوں سے. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کتاب اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتی، اور میں شاید ایسا کر دیتی اگر پروفیسر ذاکر اندر داخل نہ ہوتے. وہ ابھی بھی اپنے دانت نکال کے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پنچنگ بیگ کی طرح سے دھو کے رکھ دوں. کمینے نے پروفیسر صاحب کو بھی میری تقریر سنا دی تھی. آتے ہی وہ مجھ پہ شروع ہو گئے کہ آپ نے اس میں کافی غلطیاں کی ہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ میرے آفس میں آئیے گا، میں اس کی تصحیح کر دوں گا. انسان استاد سے بھی مدد لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی ہوگی کوئی کمی بیشی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ساری یونیورسٹی میں میرا تاثر عجیب سا کر دے. وہ ایسا ہی تھا، منحوس خبر اس کے منہ سے نکلتی تھی. یونیورسٹی میں کسی کا جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے عدنان ہی ہمیں بتاتا تھا. تم لوگوں کو پتا ہے یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ فائنل ایئر کے شاکر اور صفدر میں بہت بڑی ہاتھا پائی ہو گئی ہے. اور جانتے ہو کس کی وجہ سے؟ ان کی کلاس میں زری ہے نا، اس کی وجہ سے. کمبختوں کو ایک ہی لڑکی سے محبت ہو گئی. ارے باقی کلاس کی لڑکیاں کیا مر گئی تھیں؟ اور مت پوچھو کیا دھماکے دار لڑائی کا کلائمیکس دیکھ کے آ رہا ہوں. ہم گروپ کی صورت میں یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں لیکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، جب وہ چلتا ہوا آیا اور یہ پھٹی ہوئی خبر سنائی. تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے پیپر کتنے قریب ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگا تو تم کس مرض کی دوا ہو بھائی؟ دن رات نوٹس پہ نوٹس بنا رہی ہو، یہ سب میرے ہی تو کام آنے ہیں.
وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں. میں مر جاؤں گی، تمہیں اپنے نوٹس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی. بہرحال سر ذاکر نے میری بہت مدد کی تھی، اس لیے تقریری مقابلے میں واقعی میری پہلی پوزیشن آئی تھی، اور سب سے زیادہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے والا بھی عدنان تھا. میں گھر آئی تو میں بہت خوش تھی. میری والدہ نے میرے ماتھے پہ پیار کیا، کہنے لگیں دیکھ لینا تم بہت کامیاب ہوگی. لیکن پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے 2 دن عدنان نہیں آیا. حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے چھٹی کی ہو، بلکہ ہمارے گروپ میں کوئی بھی چھٹی کر لیتا تھا سوائے عدنان کے. اپنا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا. 2 دن بعد رومان کے منہ سے پتا چلا کہ اس کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے. تدفین ہو چکی ہے لیکن آج سویم ہے، اس لیے باقی کی کلاسیں ہم نے بنک کی اور سب مل کے اس کے گھر چلے گئے. لیکن اس کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ کے ہم سب کے ہوش اڑے تھے. وہ ہماری طرح مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ بڑا سا بنگلہ تھا اس کا. دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ اندر جا رہے تھے. پہلے تو ہم سب نے ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھا. ارے کتنا جھوٹا شخص ہے یہ، کہہ رہا تھا 2 کمرے کا مکان ہے، بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں. بنگلہ دیکھا اس کا 1000 گز کا لگ رہا ہے. ردا نے اندازے لگانے شروع کیے. ارے چھوڑو بھی، اب اندر چلو، رومان اور فیضان نے ہمیں کہا. ہم لوگ اندر گئے تو بہت بڑا باغ تھا. پارکنگ ایریا اتنا بڑا تھا کہ 3 گاڑیاں آرام سے لگ سکتی تھیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ہمیں کہیں اور بلوا لیا ہے. جتنا وہ سادہ مزاج تھا وہ اتنے بڑے بنگلے میں رہ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یقیناً یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ارے جس کے پاس اتنی دولت ہو وہ کیا پارک میں بیٹھ کے ہمارے بچے ہوئے برگر کھائے گا، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چھین چھین کے، یا ہماری بچی ہوئی کولڈ ڈرنکس پیے گا؟ مجھے تو یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا ہے. کہنے لگی نہیں ایسا ہے تو نہیں، اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولے گا. فیضان کہنے لگا اندر چلو پتہ چل جائے گا. اس کمینے نے تو ہوا نہیں لگنے دی. بہرحال ہم اندر گئے. مرد حضرات ڈرائنگ روم میں تھے، فیضان اور رومان وہاں چلے گئے. باقی ہمارے گروپ کے 2 لڑکے آئے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ صرف کام سے کام رکھتے تھے. ہم لوگ اندر لاؤنج کے اندر چلی گئیں جہاں بہت سی خواتین بیٹھی تھیں. اب ردا کی نرم مزاج طبیعت اس پہ حاوی ہونے لگی. مجھے کہنے لگی کہ عدنان کی ماں کون ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں بھی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ ہی آئی ہوں. بہرحال اس نے خواتین سے پوچھا. وہ کہنے لگی وہ سامنے بیٹھی ہیں، وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی. ردا باہیں پھیلاتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں امرین کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ میری طرف، اور پھر ہم دونوں کی نظر ردا پہ گئی. وہ تو یوں رو رہی تھی جیسے عدنان کے نہیں اس کے دادا کا انتقال ہوا ہو. یہاں تک کہ اس کی والدہ بھی حیران ہوئی. بیٹا اب کیا ہوا ہے؟ آنٹی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا ہی افسوس ہوا ہے عدنان کے دادا جی کے انتقال کا. کیا ہوا تھا انہیں؟ کیا ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا شوگر تھی؟ کہیں کینسر تو نہیں تھا؟ اس کی والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا، بس عمر کا تقاضا تھا، بڑھاپا تھا. خیر تم بیٹھو کلام پاک پڑھو. انہوں نے سپارہ سامنے سے اٹھایا اور ردا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بہرحال ہم سب نے کلام پاک پڑھا، مغفرت کی دعائیں کی، کھانا کھایا اور ہم لوگ واپس آ گئے. اگلے روز عدنان شلوار قمیض میں آیا تھا، حد درجہ سنجیدہ تھا. میرے دل میں بھی اس کے لیے ایک نرم سا گوشہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا کہ بہت افسوس ہوا تمہارے دادا کا سن کے. تو اپنی آنکھیں رگڑ کے صاف کرنے لگا. بس کیا کہے، اللہ کی مرضی. میرا اپنے دادا کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت زیادہ. اپنے ماں باپ سے زیادہ میں اپنے دادا سے اٹیچ تھا. دماغ بالکل سن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا نوٹس کیسے بناؤں گا. یہ سن کے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے فکر سی پیدا ہوئی. میں نے کہا میرے پاس ہے نا نوٹس، میں تمہیں کل دے دوں گی. کہنے لگا نہیں نہیں، تم نے اتنی محنت سے بنائے ہیں اور تم اپنے نوٹس کسی کو دیتی بھی نہیں ہو. مجھے پتا ہے، رہنے دو، کوئی بات نہیں. شاید ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیمسٹر مجھے دوبارہ دینا پڑے گا. میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسان مشکل میں بھی ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ. میں نے اپنے بیگ میں سے نوٹس نکالے اور اسے تھما دیے. میں نے کہا تم اس میں سے تیاری کر لو، میں اپنے لیے دوبارہ بنا لوں گی، اور نہیں بھی بناؤں گی تو بھی میری آدھی سے زیادہ تیاری ہے، میں مینیج کر لوں گی. کہنے لگا بہت بہت شکریہ عطیہ، تمہیں نہیں پتا تم نے کس مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے. دیکھ لینا تمہیں مجھ جیسا حسین و جمیل شوہر ملے گا. اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میرے اندر جو اس کے لیے کچھ نرم گرم جذبات پیدا ہوئے تھے جھٹ سے ختم ہوئے. اللہ نہ کرے کہ مجھے تم جیسا موٹا سانڈ ملے. عدنان سمی کے بچے، واپس کرو میرے نوٹس. لیکن وہ نوٹس لے کے کئی قدم پیچھے جا چکا تھا، بلکہ ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گیا. اور میں حیران تھی، کہاں گیا اس کے دادا کا دکھ اور غم. تبھی رومان اور فیضان ندا اور امرین کے ساتھ آئے.
ماتھے پہ بل تھے اور ردا کا تو ناک غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جب مجھ تک پہنچے تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے اس کمینے نے کیا کیا ہے کل؟ میں نے کہا کون کمینہ؟ کہنے لگی ارے ایک ہی تو کمینہ ہے ہمارے گروپ میں، عدنان کا بچہ۔ اس کے دادا کو فوت ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، کل ان کی برسی تھی، اور یہ سارا ڈرامہ اس نے اس لیے کیا تاکہ تم سے نوٹس لے سکے۔ اپنے نوٹس تو نہیں دے دیے تم نے اس کمبخت کو؟ یہ سن کے میرے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ میں نے کہا وہ لے گیا۔ ردا کہنے لگی او ہو، ہم تب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جب سے ہمیں فیضان اور رومان نے بتایا کہ انہیں وہاں ڈرائنگ روم میں جاتے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کے دادا کی برسی تھی، لیکن ہم تینوں پہلے نکل کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے شک ہوا تھا کہ نوٹس لینے کے لیے اس نے یہ بہانہ بنایا ہوگا۔ کمبخت، خود تو کچھ کرتا نہیں ہے، پچھلے سیمسٹر میں مجھ سے نوٹس لیے تھے، اس سے پہلے امرین سے لیے تھے، اور اس سے پہلے جن سے افیئر چلاتا تھا ان سے نوٹس لیتا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں عدنان کا سر پھوڑ دوں۔ پورا دن باقی کا میں نے اس کمبخت کو ڈھونڈنے میں اپنی کلاسیں اور لیکچر کو نظر انداز کر کے نکالا، پر وہ یوں غائب ہوا جیسے بکرے کے سر سے سینگ، بلکہ گدھے کے سر سے سینگ۔ آئی ایم سوری، اصل میں غصے کے مارے میرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں۔ آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن تھا اور اس کے بعد پیپر، اور وہ مجھ سے نوٹس لے جا چکا تھا۔ بہرحال مجھے وہ سب نہیں لکھنا تھا جو میں نوٹس میں اسے لکھ کے دے چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ٹیچرز کے لیکچر اور میرے پڑھنے کی عادت مجھے کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دکھاتی تھی۔ پہلے پیپر والے دن جب وہ مجھے نظر آیا تو میں اسے بڑے خون خوار انداز سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا چشمش، سوری یار، معاف کر دو۔ کان پکڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنی شکل میرے سامنے سے دفان کرو ورنہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ کہنے لگا اپنے آپ کو دیکھو تو، اتنی دبلی پتلی سی ہو، اور میری صحت دیکھی ہے، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تم جیسی 3 بھی ہونا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ، کیا نوٹس بنائے تھے تم نے یار، مجھے تو لگ رہا ہے اس بار میں نے ٹاپ کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے تم فیل ہو جاؤ۔ میری آواز میں نمی اتری۔ ارے ارے ارے، ایسی بد دعائیں نہیں دیتے، تم نے صرف نوٹس ہی تو دیے ہیں، یاد تو میں نے خود کیا ہے، اور پھر یہ مستقبل میں تمہارے ہی تو کام آنا ہے۔ میں نے کہا کیوں، میرے کام کیسے آنا ہے؟ کہنے لگا عجیب احمق لڑکی ہو، پاگل لڑکی، جب تمہیں جاب کی ضرورت ہوگی نا تو میں حاضر ہوں، میری کمپنی میں جاب کر لینا، تنخواہ بڑی اچھی دوں گا میں۔ میں نے کہا جاہل، فراڈیے، تم جیسے جھوٹے ہو نا تمہاری کمپنیاں بھی جھوٹی ہوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہرحال پیپر ختم ہوئے، ہر پیپر پہ وہ کان پکڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ معاف کر دو نا چشمش، ورنہ میرے جیسا موٹا شوہر ملے گا۔ میرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی، میں نے اسی سے اس کی کمر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ارے لڑکی کتنا زور ہے تمہارے ہاتھوں میں، دیکھنے میں دبلی پتلی ہو، ویسے اندر جان پوری ہے۔ اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے وہ کافی پیچھے ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہی ہوں میں مر جاؤں گی لیکن کسی موٹے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ آخری سیمسٹر شروع ہو چکا تھا اور ردا آج کل بڑی اداس تھی، ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم آج کل کہاں غائب رہتی ہو؟ کہنے لگی کیا مطلب، یہی تو ہوں۔ میں نے کہا تم یہی ہو، دماغ سے غائب ہو۔ کہنے لگی کیا کروں، پتہ ہے پچھلے 1 سال سے میری اماں میرے رشتے کے لیے پریشان ہے، جو آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم تو اچھی خاصی پیاری ہو۔ میری رنگت گندمی تھی لیکن ردا کا رنگ تو صاف ستھرا تھا۔ بس یار وہی جہیز، ہم ان کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے، جہیز کی لعنت ہے نا یہ، کئی گھرانوں کی لڑکیوں کے بالوں میں چاندی لے آتی ہے یہ لعنت۔ میں نے بھی گہری سانس لی، میں نے کہا یہ تو ہے۔ تبھی سامنے سے رومان اور فیضان کے ساتھ امرین آ رہی تھی۔ جلدی سے ردا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ فیضان کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا پھر کسی ایموشنل ڈرامے کا سین دیکھ لیا جو آنکھوں سے برسات بہ رہی ہے؟ میں نے کہا بس بھی کر دو، ہر وقت مذاق مت اڑایا کرو۔ میری بات سن کے وہ سنجیدہ ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے اسے؟ ردا اٹھ کے جا چکی تھی، میں نے فیضان کو بتا دیا۔ کہنے لگا بس اتنی سی بات؟ میں نے کہا تم لڑکوں کے لیے نا یہ بس اتنی سی بات ہوتی ہے، کاش سارے لڑکے جہیز نہ لینے کا اعلان کر دیں تو کتنی لڑکیوں کے گھر بس جائیں۔ اب بتاؤ مجھے کیا کمی ہے ہماری ردا میں، پیاری ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس یہ ہے نا کہ اس کے والد بہت زیادہ جہیز نہیں دے سکتے، لیکن خالی ہاتھ تو اپنی بیٹی کو نہیں بھیج دیں گے نا۔ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، تم ایک کام کرو، مجھے ردا کا پتہ دو۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہہ رہا ہوں نا اس کے گھر جہیز بھجوا دوں گا، سارا مسئلہ جہیز کا ہے نا۔ میں نے کہا اچھا، اور تم وہ جہیز کیسے پہنچاؤ گے؟ تمہارے سر پہ تو خود تمہاری 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم لوگ کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے لیے میں نے سموسا اور کولڈ ڈرنک ہی آرڈر کی تھی۔
लड़का आके समोसा और कोल्ड ड्रिंक रख गया। अच्छा तुम रिदा का पता तो दो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। मैंने बता दिया। इससे पहले कि मैं समोसा खाने लगती, पता नहीं वो मोटा किसी जिन भूत की तरह मेरे पीछे आया और मेरी प्लेट में से समोसा उचक लिया। मैंने पीछे पलट के देखा। अदनान शराफत से मेरा समोसा रखो, देखो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठेंगे, तुम्हें यह हजम नहीं होगा। लेकिन वो 2 नवालों में पूरा समोसा खा चुका था और पता नहीं कैसे दूसरा हाथ लंबा करके मेरा कोल्ड ड्रिंक भी उठा चुका था। लेकिन मैंने वो पकड़ ली। दफा हो जाओ यहाँ से वरना ये बोतल मैं तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। कहने लगा तौबा, कितनी खतरनाक हो, हाय क्या बनेगा मेरा। उसकी बात पे फैजान और रोमान मुस्कुराने लगे। चश्मिश, मुझे तो लगता है सारी जिंदगी तुम मुझे भूखा रखने वाली हो, इसलिए अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच के मैं अभी से खाता रहता हूँ, क्योंकि बाद में तो तुमने खाना नहीं देना और मैं खुद ब खुद स्मार्ट हो जाऊंगा। मैंने कहा मतलब क्या है तुम्हारा, और ये क्या तुम ऊट पटांग बोलते रहते हो। यही तो समझने की बातें हैं जिन्हें तुम हवा में उड़ा देती हो। समझो तुम, बहुत गहरी बात है इसमें। मैंने कहा ये गहरी बातें है ना, ये अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाया करो। कहने लगा हाँ वो याद आया यार, वो मेरा एक दोस्त है, वो ना हाथों की लकीरें पढ़ के मुस्तकबिल बता देता है। ये तो हमारे आने से पहले ही वो यूनिवर्सिटी से जा चुका था, लेकिन आज आया हुआ है। लड़कियों ने तो उसके इर्द गिर्द झमगट्टा लगा रखा है। मैंने कहा क्या सच में? हाथों की लकीरें देख के वो मुस्तकबिल बता देता है? अदनान कहने लगा और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तीनों लड़कियों को खुलबिली सी मिची, और इस मामले में लड़कियां कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हैं, इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हम तीनों ही उस तरफ चली गई जहां वो लड़का था। वाकई वो यूनिवर्सिटी के बाग के एक कोने में बैठा था और लड़कियां अपने अपने हाथ उसे दिखाने में मसरूफ थी। जैसे ही मैं बैठी और रिदा मेरे बराबर में बैठने लगी तो अदनान ने उसे पीछे हटाया और खुद बैठ गया। ओए यासिर के बच्चे, पहले मेरा हाथ देख और बता इस बार जिस लड़की का बॉयफ्रेंड मैं बनने वाला हूँ वो मुझसे पटेगी या नहीं पटेगी। मैंने कहा उल्टा सवाल, तुम्हें यह पूछना चाहिए था कि तुम उस लड़की से पटोगे या नहीं पटोगे। कहने लगा तुम चुप रहो जाहिल लड़की, इस बार तो मैंने ऐसी जगह हाथ मारा है कि बस क्या बताऊं। तुम्हें तो मैं कुछ ही दिनों में KFC में बर्गर खाता नजर आऊंगा। मैंने कहा मुझे क्यों नजर आओगे, मैं इतनी फारिग नहीं हूं कि तुम्हारी जासूसी में लग के ये देखूं कि तुम कहां कहां से बर्गर ठूसते हो। इससे पहले कि मैं अपना हाथ आगे करती उसने अपना हाथ आगे किया था। पहले मुझे बताओ यासिर, क्या अब जो गर्लफ्रेंड मैंने फंसाने का सोचा है वो पटेगी या नहीं पटेगी। यासिर कहने लगा तुम बाज ना आना। फिर उसका हाथ देखने लगा। एक बार तो तुम फंसने वाले हो बहुत बुरे तरीके से, और उस फंसने के आसार शुरू हो चुके हैं। क्या मतलब? अदनान ने पूछा। इस बार तुम्हें किसी लड़की से सच्ची वाली मोहब्बत होने वाली है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर तो समझो कि अब खत्म। उसने अपना हाथ खींच लिया। जा यार, तेरे से झूठा मैंने आज तक कोई नहीं देखा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कह के वो पीछे हट गया। दिखाओ दिखाओ, अब तुम अपना हाथ दिखाओ। मैंने हाथ दिखाया। क्या मुझे अच्छी फर्म में जॉब मिल जाएगी? मेरे सवाल पे वो हंसने लगा। मैंने उस मोटे को देखा, जमीन पे लोट पोट होते हुए हंस रहा था। यासिर कहने लगा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा यहाँ बैठी लड़कियों में से कितनी लड़कियों ने तुमसे ये सवाल पूछा है कि उन्हें अच्छी फर्म में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे पागल लड़की, ये पूछो कि तुम्हारा शौहर दौलतमंद होगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने मुस्तकबिल में है। कहने लगा ये बात भी गलत है, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे शौहर के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा आप इस पागल की बातों को छोड़ें, आप मुझे बताएं। यासिर ने मेरा हाथ देखा। कहने लगा मुस्तकबिल तो बड़ा ताबनाक नजर आ रहा है, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, बहुत अच्छी जगह जॉब मिलेगी तुम्हें। मैं खुश हो गई। फिर रिदा ने अपना हाथ दिखाया और वही पूछा जो ज्यादातर लड़कियां पूछती हैं कि शादी कहाँ होगी, किससे होगी। अमरीन के भी यही सवाल थे, लेकिन 1 महीने बाद ही पता चला कि फैजान ने रिदा का रिश्ता मांगा है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया क्योंकि उसे जहेज नहीं चाहिए था। इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। अमरीन में रोहान दिलचस्पी रखता था, ये बात भी हमें पता थी। रिदा की मंगनी पे मेरे पास पहनने के लिए कोई जोड़ा नहीं था, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई जो कि मेरी दोस्त भी थी। अभी कुछ दिन पहले उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी और उसने नए जोड़े बनवाए थे। मेरे एक बार कहने पे उसने अपना जोड़ा मुझे दे दिया, जो कि मुझे पहनने के बाद कुछ ढीला सा था, लेकिन खैर मांगा हुआ नहीं लग रहा था। मेकअप करने के बाद जैसे ही मैंने नजर का चश्मा लगाया तो शाज़मा ने चश्मा मेरी आंखों से उतार दिया। कहने लगी ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। मैंने कहा मेरा चश्मा वापस करो, कुछ नजर ही नहीं आएगा, ऐसे गिर जाऊंगी मैं। तो वो हंसने लगी।
کہنے لگی گرو گی تو کوئی تھامنے والا بھی مل جائے گا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی تھامنے والا, میرا چشمہ واپس کرو. لیکن اس نے واپس ہی نہیں کیا. تبھی باہر دروازے پہ امرین آ گئی. رکشہ وہ کروا کے لائی تھی. ہم دونوں نے ساتھ ہی جانا تھا اور ساتھ ہی واپس آنا تھا. شازی کی بچی مجھے میرا چشمہ دو. ایسے ہی جاؤ تم. چلو جاؤ شاباش تمہاری سہیلی آ گئی ہے. میں نہ تمہیں آ کے دیکھ لوں گی. بہرحال میں جا چکی تھی. حسب توقع عدنان ہمیں کیٹرنگ والوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آیا. بتاؤ بھائی کھانے میں کیا کیا ہے؟ باربیکیو کا سسٹم بھی ہے یا خالی بریانی اور قورمے پہ ہی ٹرکھانا ہے؟ کیٹرنگ والے کے ساتھ ساتھ وہ فیضان سے بھی پوچھ رہا تھا جو مسکرا رہا تھا. پیٹو تمہارے لیے سب کچھ ہے, اگر اس سے کھانا نہ ملے تو یہ کیا کرے گا؟ امرین مجھ سے کہنے لگی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا, شاید سامنے والے کوئی کھا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ڈائٹ کر سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے ہم لوگ فیضان کے پاس آئے, اسے مبارکباد دی, پھر اندر ہال میں چلے گئے. سامنے ہی ردا پنک جوڑے میں پنک گڑیا ہی تو لگ رہی تھی. ہم اس کے پاس بیٹھ گئے, باتیں کرنے لگے. تبھی عدنان وہاں آ گیا. کہنے لگا یہ تم ہو؟ ارے چشمش, آج تم نے چشمہ بھی نہیں لگایا. میں ٹھیک سے نظر تو آ رہا ہوں نا تمہیں؟ میں نے کہا ہاں آ رہے ہو, اور جتنے تم موٹے ہو نا تم بنا چشمے کے بھی مجھے نظر آ سکتے ہو. کہنے لگا شکر ہے. ویسے لگ کیسا رہا ہوں؟ پھنسی ہوئی پینٹ میں اپنی شرٹ بمشکل اندر ڈالے ہوئے اس کا پیٹ کچھ الگ ہی لگ رہا تھا. میں نے کہا ایز یوزول موٹے لگ رہے ہو. کہنے لگا جو ہوں وہ تو ہوں, لیکن تم بہت الگ الگ لگ رہی ہو, بہت زیادہ خوبصورت. آج تو دل چاہ رہا ہے بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں. پتہ نہیں پاگل تھا, جو منہ میں آتا تھا بولتا چلا جاتا تھا. بہرحال ردا کی اور فیضان کی منگنی ہو گئی, اور اس کے بعد میں بڑی مشکل میں پڑ گئی, کیونکہ اب وہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے تھے, اور مجھے امرین سے زیادہ ردا کی عادت تھی. امرین بھی آج کل رومان کے ساتھ ہی نظر آتی تھی, اس لیے اکثر دونوں ہی کلاس چھوڑ دیتی تھیں. آج بھی میں اکیلی ہی اپنی کلاس میں جا کے بیٹھی تو کچھ ہی دیر میں عدنان میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. ہمارا آخری سیمسٹر تھا اور بس 2 مہینے بعد پیپر ہونے والے تھے. کہنے لگا کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے چشمش. میں نے کہا اس بار میں تمہیں کسی قیمت پہ نوٹ نہیں دوں گی, سمجھے نا؟ میری بات پہ مسکرانے لگا. مجھے کیا صرف تم سے نوٹس ہی لینے ہیں؟ میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہو اور تمہیں مجھ سے صرف نوٹس ہی چاہیے ہوتا ہے. چلو جاؤ جا کے کسی اور لڑکی کو ڈھونڈو. تبھی پروفیسر صاحب آ چکے تھے. کلاس ختم ہوتے ہی کہنے لگا چلو میرے ساتھ, مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا میں تمہیں کہہ چکی ہوں نا میں تمہیں نوٹس نہیں دوں گی. کہنے لگا نہیں چاہیے یار تمہارے نوٹس, اپنے پاس سنبھال کے رکھو. بلکہ ایک کام کرنا, جہیز میں بھی اپنے نوٹس ساتھ لے جانا, ٹھیک ہے نا؟ اب چلو نا, مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یونیورسٹی کی ایک سائڈ پہ لے گیا جہاں رش قدرے کم تھا. میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا, کیا کام ہے تمہیں, اور یہ باقی کے چاروں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگا اپنے اپنے ٹھکانے پہ جو لگ گئے ہیں, بس ایک میں ہی رہ گیا ہوں اور ایک تم رہ گئی ہو. میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ چشمش تم مجھے اچھی لگتی ہو, بلکہ بات اچھی لگنے سے کافی اوپر جا چکی ہے. میں تو غصے سے پھٹ پڑی. سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ تم ہو کیا؟ کبھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ میں تم سے شادی کروں گی. میری زندگی میں اول تو شادی کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں, اور نہ بھی ہوتی تو بھی میں کبھی بھی کسی موٹے شخص سے شادی ہرگز نہیں کرتی. بس یہی اعتراض ہے تمہیں؟ وہ بڑے ضبط سے سن رہا تھا. عدنان میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تم دوسری لڑکیوں کو بیوقوف بنانا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری یہ باتیں سن کے میں تمہیں اپنا بوائے فرینڈ بنا لوں گی, تو میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں تم اس قسم کی نہیں ہو, اور میں تمہارے ساتھ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا, میں تم سے افیئر بھی نہیں چلا رہا. تم آج ہاں کرو, میں کل اپنے والدین کو لے کے آ جاؤں گا تمہیں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے. اوہ شٹ اپ, مجھے نہیں کرنی تم سے شادی. تم اپنے جیسی کسی موٹی لڑکی سے شادی کرو, اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے یہ بات کی. اس سے پہلے کہ میں پلٹتی اس نے میرا ہاتھ پکڑا. جس خامی کی بنا پہ تم مجھے انکار کر رہی ہو, بائی گاڈ عطیہ میں وہ دور کر دوں گا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی. میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں تھپڑ مار دوں گی تمہارے منہ پہ. میں بے حد غصے میں تھی. کیا سمجھتا تھا وہ اپنے آپ کو؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں یوں سوچا ہی نہیں تھا. اسے کیا لگا کہ میں غریب ہوں اس لیے میں موٹے لڑکے سے شادی کر لوں گی؟ میرے ہاتھ میں میری تعلیم کی ڈگریاں تھیں. مجھے اپنا مستقبل بنانا تھا, اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی تھیں. نہ بھی کرنی ہوتی تو بھی میں اس سے شادی نہیں کرتی. میں نے کہا نا مجھے بس 1 سال دے دو,
میں تمہاری یہ وجہ بھی ختم کر دوں گا، بس انکار مت کرو۔ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی ڈائٹ نہیں کر سکتا۔ عطیہ آئی لو یو۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بڑی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ گو کہ وہاں پہ رش نہیں تھا، اسٹوڈنٹس بالکل بھی نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے امرین، ردا، فیضان اور رومان چاروں ہی وہاں آ چکے تھے۔ شاید چھپ کے دیکھ رہے تھے، اور وہ سب سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھ سے فلرٹ کرے گا اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گی۔ تھپڑ پڑتے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا سمجھ رکھا تھا مجھے؟ تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں میں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ تم کس کریکٹر کے مالک ہو؟ میرے خیال سے تمہیں میرا بہت اچھے طریقے سے جواب مل چکا ہے۔ آئندہ کبھی بھی میرے راستے میں مت آنا۔ میں بے حد غصے میں یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ردا اور امرین میرے پاس آئیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تم سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا۔ او پلیز چپ ہو جاؤ تم دونوں بھی۔ تم سب کی زندگی میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے شادی۔ منگنی کرنے کے بعد تو ردا تم مجھ سے یوں دور ہوئی ہو جیسے میں تمہاری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ بس یہی مقصد تھا تمہارا کہ تمہاری شادی ہو جائے؟ کیا ہم اس لیے یونیورسٹی آتے ہیں؟ تم لوگوں کو تم دونوں کی محبتیں اور منگنیاں مبارک ہوں۔ میری زندگی میں کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، اور نہیں بھی ہوتا تب بھی میں اسے کیوں پسند کروں؟ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے میں یونیورسٹی سے ہی باہر آ گئی، اپنے گھر آ گئی۔ کافی دن تو میں یونیورسٹی گئی ہی نہیں، اور اس کے بعد جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عدنان مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اچھا ہی تھا۔ اور یوں بھی جواب میں نے جو اسے دیا تھا تو غیرت مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ چپ چپ سا تھا، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتا تھا، ساری یونیورسٹی کی خبریں نہیں سناتا تھا، بلکہ ہمارا سارا ہی گروپ بکھر چکا تھا۔ ردا میرے پاس بیٹھتی تو میں اٹھ کے کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اگنور کر دیتی۔ مگر ایک بار شام کو ردا کا روتے ہوئے فون آیا۔ ردا کیا ہوا؟ سب خیریت؟ خیریت نہیں ہے عطیہ، یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ردا؟ کیوں میری جان نکال رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ۔ عطیہ عدنان کو مائنر اٹیک آیا ہے، ہم سب ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید اس نے تمہارے انکار کو سیریسلی لیا ہے۔ کیا تم ہاسپٹل آ سکتی ہو؟ پتہ نہیں کیوں میں رک نہیں پائی۔ جیسے ہی فون بند ہوا میں نے چادر پہنی اور امی سے کہا کہ میں ابھی آ رہی ہوں، ہمارے کلاس فیلو کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا ہے، سب ہاسپٹل میں ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں رکشے میں بیٹھ کے ہاسپٹل پہنچی، اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا۔ گڈو یہاں سے کہیں مت جانا، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ جیسے ہی میں آئی سی یو کے باہر پہنچی تو روحان، فیضان، ردا، امرین سب رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فیضان کہنے لگا اچھا نہیں کیا تم نے۔ بے شک عدنان افیئر لڑکیوں سے چلاتا تھا، لیکن صرف نوٹس لینے کے لیے۔ محبت اس نے صرف تم سے کی تھی، اور اب سے نہیں کر رہا، کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ تم نے صرف اس کے بظاہر کو دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے عطیہ، پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب کیسا ہے وہ؟ زندہ بچ گیا ہے، تمہیں تو افسوس ہونا چاہیے۔ اب میں ایسی پتھر دل بھی نہیں تھی۔ آئی سی یو سے ایک نرس باہر آئی، اب ان کی طبیعت کافی سٹیبل ہے، آپ میں سے جو چاہے وہ 1 by 1 عدنان سے مل سکتا ہے۔ سبھی ایک ایک کر کے اس سے ملنے گئے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اندر جاؤں، لیکن پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے میں اندر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رخ بدل لیا، اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ عدنان کیسے ہو تم؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت آہستگی سے کہا۔ پلیز عطیہ یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری عدنان، میں نے کہا نا یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کچھ اونچے لہجے میں بولا تو نرس آ گئی۔ دیکھیں آپ یہاں سے جائیں، ان کا بی پی پھر سے ہائی ہو رہا ہے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ویسے بھی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، پیپرز تھے۔ پیپرز کے دوران بھی کئی بار میں نے اس سے ایکسکیوز کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا جہاں میں کھڑی ہوتی۔ آخری سیمسٹر کے پیپرز بھی ہو گئے۔ یونیورسٹی میں ہمارا آخری دن تھا، سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے، آگے کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں نے بس رسمی سی سب سے ہیلو ہائے کی، سوائے عدنان کے، اور میں واپس آ گئی۔ میرا رزلٹ واقعی شاندار آیا تھا اور ایک کمپنی میں مجھے جاب بھی مل گئی۔ تنخواہ بھی بہت اچھی اور معقول تھی۔ میری والدہ بہت خوش تھیں، یہاں میری نوکری لگی، وہاں امی نے شازی کا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے کچھ لون بھی لینا پڑا اور شازی کی شادی ہو گئی۔ 6 مہینے گزرے کہ دوسری بہن کا بھی رشتہ طے ہو گیا، اور میں ایسی گھن چکر بنی اپنی ذمہ داریوں سے نکل ہی نہیں پائی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، میری 4 بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔
اب امی کو میری فکر ستانے لگی کیونکہ چھوٹی بہن ابھی میٹرک میں تھی. اگر اس نے بھی 12 پڑھ لی ہوتی تو اماں کو شاید اس کی شادی کی فکر ہوتی. میرے والد کی تنخواہ بھی 30 سے 50 ہزار تک چلی گئی تھی. میں نے کہا اماں چھوڑے، مجھے شادی نہیں کرنی. پتہ نہیں کیوں ان 2 سالوں میں بھی میں عدنان کو بھول نہیں پائی تھی. کئی بار میری ردا سے امرین سے بات ہوئی. دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں. ردا کا ایک بیٹا تھا، امرین کی بیٹی تھی. ان کی شادی پہ بھی میں نے عدنان کو نہیں دیکھا تھا. کبھی ان سے پوچھ لیتی کہ عدنان کیسا ہے تو کہنی تھی کہ تمہیں کیا لگے. میں نے کہا کہ اب تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا قصور ہے. میں اس سے معافی مانگنے گئی تھی. ردا کہنے لگی کہ خدا کے لیے کوئی اور بات کرو. عدنان کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں ہے تمہارے پاس. اور بھی بہت سے موضوع ہوں گے. چھوڑ دو اس کا پیچھا. جو تم نے کرنا تھا کر لیا، جو ہونا تھا ہو گیا. وہ تمہارا نام تک نہیں لیتا. میں شاید پیچھا چھوڑ دیتی، لیکن وہ میرا پیچھا چھوڑتا تب چھوڑتی نہ. اس کی یادیں، اس کی باتیں، ان 2 سالوں میں بدل کے رہ گئی تھی. احساس ہو گیا تھا کہ محبت ظاہری چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی، نہ کالے رنگ کو، نہ موٹاپے کو. جب ہونی ہوتی ہے تو بس ہو جاتی ہے. مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب مجھے اس سے محبت ہو گئی. شاید اس وقت جب اس نے اظہار کیا، یا شاید اس وقت جب اسے مائنر اٹیک ہوا، یا شاید اس وقت جب اس نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں کب. ایک دن ردا کی کال آئی. کہنے لگی میں اور امرین ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تم بھی آؤ نا، بہت مزہ آئے گا. پتہ ہے ہماری یونیورسٹی کے اور بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں، پچھلی باتیں ہوں گی، بہت مزہ آئے گا. میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی. کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس امی میری شادی کے لیے پریشان ہو رہی ہیں. آج میرے رشتے والوں نے آنا ہے، اور شاید ہر دوسرے تیسرے دن اب کوئی نہ کوئی آئے گا ہی. یہ سن کے کہنے لگی میں تمہیں پک کرنے آؤں گی اور میں انکار نہیں سنوں گی. ردا پلیز. میں اسے منع کرتی رہ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آ جائے گی. میں نے ایک سمپل سا کڑھائی والا سوٹ پہنا، لائٹ پنک کلر کا، لائٹ سا میک اپ کیا. اور میں اب چشمہ نہیں پہنتی تھی، نظر کے لینس لگاتی تھی. بالوں کو بھی میں اسٹائل میں کٹوا چکی تھی. بہرحال میرا ظاہر بالکل بدل کے رہ گیا تھا، کیونکہ جاب کرتی تھی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے خود کو مینٹین بھی کرنا پڑتا تھا. بہرحال ردا وقت مقررہ پہ پہنچ گئی تھی، کیونکہ فیضان گاڑی بھی لے چکا تھا. سیکنڈ ہینڈ تھی لیکن اچھی تھی. میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی. بڑے خوشگوار ماحول میں دونوں مجھ سے بات کر رہے تھے، ورنہ کافی سالوں سے سیدھے منہ سے بات نہیں کی تھی. میں جانتی تھی کہ یونیورسٹی کے بہت سے کلاس فیلوز سے ملاقات ہوگی، لیکن ان میں وہ نہیں ہوگا جسے میں اب دیکھنے کی متحمل نہیں تھی. ہم لوگ ریسٹورنٹ میں آ گئے. 2 ٹیبل ہم نے ریزرو کروائے تھے. ہماری کلاس کے اور بھی بہت سے لوگ تھے. تقریباً زیادہ تر کی شادی ہو چکی تھی، کسی کی منگنی ہو چکی تھی. بہت سی لڑکیاں مجھ سے بھی پوچھنے لگیں کہ تمہاری کہیں انگیجمنٹ ہوئی. میں نے کہا نہیں، بس سمجھو ہو جائے گی. جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں بھی 2-4 لڑکوں نے دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن میں نے انہیں روکھا سا جواب دے دیا تھا. کیوں دیا تھا یہ نہیں پتا. حالانکہ میں اگر اپنی پسند کا اظہار کر دیتی تو میری والدہ وہاں میری شادی کرنے سے انکار نہ کرتی، نہ میرے والد کو اعتراض ہوتا. لیکن میں اپنے اس انکار کی وجہ نہیں سمجھ پائی. حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھی شخصیت کے مالک تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اچھے نہیں لگے. سبھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ تم نے کیا کیا، تم کیا کر رہے ہو، لائف کہاں تک پہنچی. پھر ہمارے ایک کلاس فیلو نے کہا ارے بھائی آرڈر تو کرو، کس کا انتظار ہے. رومان کہنے لگا مہمان خصوصی کا انتظار ہے، بس عدنان آ جائے تو پھر آرڈر کرتے ہیں. عدنان کا نام سن کے میرا دل دھک سے دھڑکا تھا. کیا وہ بھی آئے گا؟ میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی. کچھ دیر بعد میرے عقب سے آواز آئی، ہیلو ایوری ون. اسی کی آواز تھی. دل تو مچل کے رہ گیا تھا کہ پلٹ کے اسے دیکھ لوں، لیکن ہمت نہیں کر پائی. اتفاق تھا کہ میرے برابر والی کرسی خالی تھی. وہ وہیں پہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا. سب سے سلام کیا. میں ابھی بھی اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی. ٹیبل پہ رکھے میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے. کیسی ہوتی آپ؟ بہت دھیرے سے اس نے کہا. اب مجھے اسے دیکھنا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. تم سے پوچھ رہا ہوں. بامشکل میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھپکنا بھول گئی. وہ مکمل طور پہ بدل کے رہ گیا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عدنان ہے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. اب سب کے سوالوں کا نشانہ وہ بن رہا تھا. اور بتاؤ بھائی کہاں غائب تھے؟ بس یار پچھلے 1 سال سے لندن میں تھا. بابا کا بزنس لندن میں بھی ہے تو بس وہاں جانا تھا. بڑی بات ہے، ورنہ تو نوٹس لینے کے لیے تم نے کلاس کی کتنی لڑکیوں سے افیئر چلایا تھا، یاد ہے؟ ہاں بھائی.
مجھے شوق تھا ہر ایک کا بوائے فرینڈ بننے کا. کافی عزت مل چکی ہے اس چکر میں مجھے. کیوں عطیہ؟ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے بیچ میں گھسیٹے گا. میں نے اسے دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے جلدی سے نظریں بدل لی. اچھا بھائی اپنے اپنے آرڈر لکھواؤ. فیضان نے موضوع بدلا. سب اپنے اپنے آرڈر لکھوانے لگے. ردا مجھ سے پوچھنے لگی عطیہ کیا لوگی تم؟ باربیکیو منگواؤں؟ میں نے کہا نہیں بس تم نے چائنیز رائس آرڈر کیے ہیں نا تھوڑے سے لے لوں گی. ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے. تمہارے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ آئی ہوں. تم کیا لوگے عدنان؟ فیضان نے پوچھا. یار میں صرف سیلڈ کھاؤں گا. بس سیلڈ؟ کئی کلاس فیلوز کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا. ہاں بھائی دل کا معاملہ ہے. جب سے دل کا روگ لگا ہے یہی کھاتا ہوں. بار بار دل کا درد برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. کمبخت یہ دل جب درد دیتا ہے نا تو پھر مت پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جلدی سے میں نے اپنے آنسو صاف کیے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. مجھے لگا جیسے اس کی بیماری کی وجہ میں ہوں. اچھا بتاؤ شادی کر لی تم نے؟ ہاں بھائی 2 بچے ہیں میرے. یہ سن کے سبھی پوچھنے لگے ارے کیسی بیوی ہے تمہاری؟ اچھا یہ بتاؤ جب شادی ہوئی تھی تو موٹے تھے یا ایسی ہی ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہو چکے تھے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا ہے. کھانا آ چکا تھا. بڑی مشکل سے ایک نوالا میں نے اپنے حلق سے اتارا تھا. کچھ اندر جا ہی نہیں رہا تھا. بار بار ردا مجھ سے کہہ رہی تھی ارے تم یہ کھاؤ نا کباب بہت مزے کے ہیں. وہ میری پلیٹ بھر چکی تھی اور مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا. میرے برابر میں بیٹھا ہوا وہ صرف سیلڈ کھا رہا تھا. میری پلیٹ ویسی کی ویسی ہی تھی جو میں نے واپس کھسکا کے رکھ دی. میں بس پانی پیے جا رہی تھی. گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا. لگ رہا تھا کہ پانی بھی مشکل سے اندر جا رہا ہے. اچھا مجھے اجازت دو میں چلتی ہوں. ویسے بھی میں امی کو بس یہی کہہ کے آئی تھی کہ 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی. ارے بھائی آئس کریم کھانی ہے بیٹھو تو. میں نے کہا نہیں آپ لوگ انجوائے کرو پلیز. یہ کہہ کے میں کھڑی ہو گئی. اچھا بھائی مجھے بھی اجازت دو. میری بیوی بہت خطرناک قسم کی ہے. 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں تو میرا گریبان پکڑ لیتی ہے. عدنان بھی کھڑا ہو چکا تھا. میں تیز قدموں سے باہر آئی. جہاں وہ ریسٹورنٹ تھا قریب میں کوئی بھی رکشہ اور کیب نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے موبائل سے ان ڈرائیو کروانی چاہی. چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. وہ میرے پاس کھڑا ہو کے بولا. نہیں تم لیٹ ہو جاؤ گے. تمہاری بیوی کو برا لگے گا. ہاں برا تو اسے بہت لگے گا. بڑی خطرناک ہے. بات بات پہ گریبان پکڑ لیتی ہے. ہاں تو پھر تم جاؤ میں چلی جاؤں گی. کوئی بات نہیں تمہارا گھر میرے راستے میں پڑتا ہے. مجھے جانا بھی وہیں ہے تو بیچ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. گاڑی چلاتے ہوئے اس نے پھر سوال شروع کیے. تم نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مجھ پہ بہت سی ذمہ داریاں تھیں. تو وہ تو ختم ہو گئیں تمہاری ذمہ داریاں؟ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں کھڑکی سے باہر. ہاں امی رشتہ دیکھ رہی ہیں. ہو جائے گی شادی بھی. اچھی بات ہے. مجھے تو لگا تھا کسی ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کے لڑکے سے تمہاری شادی ہو چکی ہوگی. کیا یہ ذمہ داریاں شادی کے بعد پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں شادی کے بعد نہیں ہو سکتی تھی. اچھا مجھے لگا شاید تمہیں کسی نے پروپوز ہی نہیں کیا. اس کی بات پہ مجھے پھر سے آگ لگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری ہی کمپنی کے بہت سے لڑکوں نے مجھے پروپوز کیا تھا لیکن میں نے ہی انکار کر دیا. کیوں؟ کیا موٹے تھے وہ؟ وہ شاید اپنی کڑواہٹ نکالنے کے چکر میں تھا. اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس نے مجھے بٹھایا تھا. میں نے کہا نہیں موٹے نہیں تھے اچھے خاصے ہینڈسم تھے. پھر بھی انکار کر دیا. کیوں بھائی تمہیں تو صرف موٹوں سے نفرت ہے. میری برداشت شاید یہیں تک تھی. میں پتہ نہیں کیوں رونے لگی اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا. نہیں ہے مجھے موٹے لوگوں سے نفرت. کافی دیر وہ مجھے روتا ہوا دیکھتا رہا. پھر سامنے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کے میری طرف بڑھا دیے. اگر نفرت نہیں ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ تمہارا دل دکھایا تھا اس لیے آج تک اس کا ملال ہے. اگر تم اس وقت مجھے معاف کر دیتے تو شاید میں تمہیں یاد بھی نہ ہوتا. اس نے میری بات کو مکمل کیا. اسی لیے معاف نہیں کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے بھولو. میں چاہتا تھا کہ جو کانٹا تمہارے دل میں اٹک چکا ہے وہ ہمیشہ تمہیں درد دیتا رہے, تمہارے دل میں ٹیسیں اٹھاتا رہے. اور تمہاری آنکھیں آج اس بات کی گواہ ہیں. میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا. ابھی بھی میری طرف دیکھ رہا تھا. پھر سامنے دیکھنے لگا. وقت آگے بڑھ چکا ہے. بیوی ہے تمہاری, 2 بچے ہیں تمہارے. کہنے لگا جھوٹ بول رہا تھا میں. خود ہی سوچو 2 سال میں 2 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جڑواں بچے پیدا کر لوں. شادی نہیں کی ہے میں نے. تمہاری پل پل کی خبر مجھے ردا اور فیضان سے ملتی رہتی تھی. سنا ہے لوگوں نے بہت پوچھا ہے میرے بارے میں. کیا سچ سنا ہے میں نے چشمش؟
میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا. تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ چکا ہوں میں، اس لیے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کل اپنے والدین کو بھیجوں گا، شرافت سے رشتے کے لیے رضامندی دے دینا. مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور بے فکر رہو، شادی کے بعد بھی موٹا نہیں ہوں گا. 2 سالوں میں عادت ہو گئی ہے مجھے کم کھانے کی اور جم جانے کی. اس بار میں انکار کر ہی نہیں پائی، کیونکہ دل تو میرا بھی اسی کے نام پہ دھڑک رہا تھا.